بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی اور سعودیہ میں چکن کیسے استعمال کریں؟ دبئی اور سعودیہ وغیرہ میں جو چکن موجود ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، جو یہاں کی پروڈکٹ ہے اور جو باہر سے آتی ہے، دونوں کے بارے میں بتا دیں۔ مسز اشفاق دبئی سے۔ سعودی عرب میں بہت اس بارے میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، کبھی کہاں سے آ رہی ہے کبھی کہاں سے آ رہی ہے، تو ہر دفعہ تحقیق ہوتی ہے تو کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے، اس لیے اس بارے میں کوئی اب جنرلی کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس بارے میں آپ گوگل پہ لکھیں جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن، ان کے پاس اپڈیٹ رہتی ہے کہ اب سعودیہ میں کون سی چکن استعمال ہو رہی ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، صحیح طرح سے ذبح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ بعض ایسی کمپنیاں جو حلال سرٹیفائیڈ ہوتی ہیں وہ مردار بیچنا شروع کر دیتی ہیں، اور بعض جو ہے وہ حرام بیچ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ حلال طریقے سے شروع کر دیتی ہیں، تو ان میں یہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ گوگل پہ لکھیں جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن، اور پھر وہاں جو نمبر آئے اس پہ کال کر کے آپ یہ مسئلہ پوچھیں۔ کیا ماں بیٹی کی طرف سے قسم کے روزے رکھ سکتی ہے؟ میری بیٹی کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اس کے ذمے ایک قسم کے روزے لازم تھے، اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور وہ روزے رکھتی، تو کیا میں اس کی طرف سے وہ روزے رکھ سکتی ہوں؟ زوجہ عبداللہ انڈیا سے۔ نہیں جی، آپ روزے نہیں رکھ سکتی، انہوں نے وصیت اگر کی ہے تو پھر اس کا فدیہ دے دیں، وصیت نہیں کی ہے تو فدیہ بھی واجب نہیں ہے۔ اب اگر تھوڑے بہت روزے تھے تو ان کے لیے توبہ استغفار کریں، اور اگر کچھ صدقہ رقم کر دیں یا فدیہ دینا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ توبہ استغفار کریں، زیادہ ان کے لیے دعا مانگیں۔ قرآن کا ترجمہ بغیر وضو چھونے کا حکم، ترجمے والے قرآن کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ بشرا ہارون انڈیا سے۔ اگر لفظ بلفظ ترجمہ ہے اور تفسیر بھی نہیں ہے اس میں، صرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے قرآن میں، تو پھر اس کو بغیر وضو نہیں چھوا جا سکتا، اور اگر ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی ہے اور تفسیر زیادہ ہے، جیسے کہ عام طور پر تفسیر زیادہ ہوتی ہے، تو پھر اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے۔